الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ حضور سراپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور علی نور ہے، مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مردہ اور غسال یعنی غسل دینے والا۔ زبردست عالم و محدث اور مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ القوی سے مروی ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال سے کہتا ہے تجھے خدا عز و جل کی قسم تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر، اور جب وہ اپنے جنازے کی چارپائی پر ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے اپنے بارے میں لوگوں کی باتیں سن۔ مردہ کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، مردہ جب تخت پر رکھا جاتا ہے اور اسے لے کر ابھی 3 قدم ہی چلے ہوتے ہیں کہ وہ بولتا ہے، اور اس کے کلام کو انسانوں اور جنوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے۔ مردہ کہتا ہے اے میرے بھائیوں اور اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، تمہیں دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے جیسا کہ مجھے ڈالے رکھا، اور زمانہ تمہارے ساتھ نہ کھیلے جیسا کہ میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑا، اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھ سے حساب لے گا اور میری گرفت فرمائے گا، حالانکہ تم لوگ مجھے رخصت کرتے اور مجھے پکارتے یعنی میرے لیے روتے ہو۔ جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ تھا۔ عمر بھر کی بھاگ دوڑ۔ پیارے دوستو، اس وقت کیسی بے کسی ہوگی جب روح جسم سے جدا ہو چکی ہوگی۔ وہ عالم کس قدر بے بسی کا عالم ہوگا جس وقت بیش قیمت کپڑے اتارے جا رہے ہوں گے، غسال نہلا رہا ہوگا، لٹھے کا کفن پہنایا جا رہا ہوگا۔ کیسی حسرت کی گھڑی ہوگی جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ دنیا جسے سنوارنے کے لیے عمر بھر بھاگ دوڑ کی تھی، جس کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی تھی، طرح طرح کے خطرے مول لیے تھے، حاسدین کے رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود بھی جان لڑا کر دنیا کا مال کماتے رہے تھے، خوب دولت بڑھاتے رہے تھے، جس مکان کو مضبوط تعمیر کیا تھا، پھر اس کو طرح طرح کے فرنیچر سے آراستہ کیا تھا، وہ سبھی کچھ چھوڑ کر رخصت ہونا پڑ رہا ہوگا۔ آہ، قیمتی لباس کھوٹی پر ٹنگا رہ جائے گا، کار ہوئی تو گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، کھیل کود کے آلات، عیش و طرب کے اسباب اور ہر طرح کا مال سامان دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ اس وقت مردے کی بے بسی انتہا کو پہنچے گی جب اس کو روشنیوں سے جگمگاتی، عارضی خوشیوں سے مسکراتی دنیائے ناپائیدار کے فانی گھر سے نکال کر اندھیری قبر میں منتقل کرنے کے لیے اس کے ناز اٹھانے والے اس کو کندھوں پر لاد کر سوئے قبرستان چل پڑیں گے۔ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائیں اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔ قبر کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائیں؟ فرمایا، ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہما، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا، مجھے ضرور بتا۔
وہ کہنے لگی جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں اور اس کا گوشت کھا جاتی ہوں، کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا یہ بھی بتا، تو کہنے لگی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لٹانے لگے، اے لوگو، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں صاحب اقتدار ہے وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہوگا، جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا۔ اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہاری طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گئے تلاوت قرآن کرنے والے؟ کہاں گئے بیت اللہ کا حج کرنے والے؟ کہاں گئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا، قبر کے کیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا۔ اللہ عز و جل کی قسم، جو بے عمل دنیا میں آرام دہ نرم نرم بستر پر ہوتے تھے، لیکن اب اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہیں، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، کیونکہ ان کی بیواؤں نے دوسرے نکاح کر کے پھر سے گھر بسا لیے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مکانات پر قبضہ کر لیا اور میراث آپس میں بانٹ لی۔ واللہ ان میں بعض تو خوش نصیب ہیں جو کہ قبروں میں مزے لوٹ رہے ہیں، جبکہ بعض ایسے ہیں جو عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ افسوس، 100,000 افسوس، اے نادان، جو آج مرتے وقت کبھی اپنے باپ کی، کبھی اپنے بیٹے کی، تو کبھی سگے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہلا رہا ہے، کسی کو کفن پہنا رہا ہے، کسی کے جنازے کو کندھے پر اٹھا رہا ہے، تو کسی کو قبر کے تنگ و تاریک گڑھے میں دفنا رہا ہے۔ یاد رکھ، کل یہ سبھی کچھ تیرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا گال قبر میں پہلے سڑے گا۔ پھر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے، اور 1 ہفتے کے بعد اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، باوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری تھی، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان، یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے کرتے ہیں جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ فساد، اور عاقبت پرہیزگاروں ہی کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔